ابن پیر بھائی جتنے مومنی اور جتنے یہ نیت سے پڑھ دیجیے، اتنے جتنے نام ہیں سب کے رکو ہے نا، اصال فرما دی اس نیت سے جتنے سب اسماء ہیں، نام ہے جتنے ہیں نا، پڑھ دیجیے سب. بسم اللہ. اور ہے بس اتنے ہی. صلوات پڑھیے محمد والے میں. صلوات تو پڑھے ہی نہیں لگ رہا، فاتحہ پڑھے کیا بہرحال قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اے رسول کہہ دیجیے عصر رسالت کے عوض معاوضہ بدلہ ہم کچھ نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ میری اقربا سے محبت کرے، محبت کرے. تو محترم ظاہر سی بات ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے تو انسان یہ چاہتا ہے کہ جو عمل اس کو پسند ہو اس عمل کو ہم انجام دیں، اور جو عمل جو ہے اسے ناپسند ہو تو پھر اسے انجام نہیں دیتا ہے. یا دنیاوی مثال دیکھ لیجیے نا کہ ظاہر سی بات ہے کہ انسان اس میں آپ دیکھ لیجئے جو مزاجی عشق وغیرہ یا جس میں آپ تصور کر لیجئے، تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان جو ہے یہ سوچتا ہے کہ ہمارے اوپر جو ہے مصیبت آ جائے، تکلیف ہو، تکلیف ہم برداشت کر لیں گے، لیکن جس سے محبت کرتا ہے تو نہیں چاہتا کہ مثلا وہ تکلیف میں مبتلا ہو، کسی پریشانی میں مبتلا ہو. اور یہی محبت ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے انسان کے دل میں ہمت بھی پیدا ہو جاتا ہے، کرم اور سخاوت بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ جب محبت ہے. آپ دیکھ لیں کہ محبت ہے، لہٰذا جو ہے والدین ہیں یا ماں تو خود جو ہے یہ برداشت کرتی ہیں کہ ہم بھوکے رہیں لیکن بچہ جو ہے بھوکا نہ رہے. کرم بھی اب ظاہر سی بات ہے بخیل ہے، بہت بڑا کنجوس ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ جس سے محبت ہے اگر بیمار ہے ہاسپٹل وغیرہ میں ہے، یہی کہ جو بہت بخیل تھا، کنجوس تھا، ہو سکتا ہے 100 میں 1 مل جائے پھر بھی نہ کرے، وہ خرچہ وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن اب آپ دیکھیں کہ محبت کی وجہ سے جو ہے انسان خرچ کرتا ہے. تو بہرحال کہ جو اہل بیت معصومین علیہ السلام سے محبت کرتا ہے اور جو اہل بیت معصومین علیہ السلام نے حکم دیا ہے انسان جو ہے اس پہ عمل کرتا ہے. اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں کس بردباری کے ذریعے، علم کے ذریعے، اخلاق کے ذریعے، تواضع اور انکساری کے ذریعے اہل بیت معصومین علیہ السلام لوگوں کے سامنے پیش آئے. یہاں تک کہ جو دشمن ہوتا تھا، امام کو معلوم ہے کہ ہمارا دشمن ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں تک کہ وہ جو ہے برا بھلا کہہ رہا ہے، لیکن پھر بھی امام جو ہے سوال کر رہے ہیں کہ تم بھوکے تو نہیں ہو، کھانا چاہیے نہ لباس چاہیے. لیکن اس کے باوجود اہل بیت معصومین علیہ السلام اخلاق اور کردار سے پیش آ رہے ہیں، حلم کے ذریعے. اپنے غصے کا اظہار نہیں، ایسا نہیں کہ دیکھیے غصہ جو ہے نا یہ ایک الگ چیز ہے. ایسا نہیں ہے کہ رسول اسلام کو غصہ نہیں آتا تھا، رسول اسلام کو بھی غصہ آتا تھا. اب ایک روایت بھی ہے، اس کو سنا بھی سکتے ہیں، لیکن جانے دیجیے نا. تفصیل سے ایک آیا، رسول اسلام کو الٹا سیدھا کہنے لگا، غضبناک ہوئے. اب جو ہے پروردگار کا حکم ہوا کہ جانے دو، اس کے اندر کچھ خصوصیات ہیں. تو بہرحال کہ ایک غیظ اور غضب اور غصہ، اور سب سے بڑا بزدل کون ہے؟ معصومین نے فرمایا سب سے بڑا بزدل وہ ہے کہ جو کمزور پہ غصہ دکھائے، ہے نا. اور طاقتور ہو تو پھر غصہ ہی نہیں آ رہا. پڑھیے صلوات محمد. تو اب طاقتور ہے تو معلوم ہے کہ اب غصے کا اظہار نہیں کر رہا ہے، کمزور ہے تو اب وہ جو ہے غصہ دکھا رہا ہے. اب معلوم یہ دیکھیں غصے میں بھی منافقت ہے. پڑھیے صلوات محمد والا، اس میں بھی منافقت ہے.
تو بہرحال غصے کی طرف جائیں گے تو پھر 1 گھنٹہ چلا جائے گا، ہے نا، 1 گھنٹہ چلا جائے گا۔ غصہ ہے کہ الگ حلم کے سلسلے سے گفتگو کر دے۔ غصہ جو ہے ایسی چیز ہے نا کہ معصومین نے خود فرمایا ہے نا، دیکھیے اشارہ ہو گیا پڑھیے 1 گھنٹہ، لیکن انہیں بھی معلوم ہے پڑھے ہونے گے نہیں، 1 گھنٹہ پڑھ ہی نہیں پائیں گے، طاقت ہی نہیں، کمزور آدمی کہاں پڑھیں گے 1 گھنٹہ، پڑھیے صلوات۔ تو بہرحال گھبرائیے گا نہیں، ہے نا۔ تو غصہ جو ہے ایک الگ چیز ہے نا، غصہ جو ہے اسی طریقے سے ہے کہ جس طریقے سے بغیر بریک کے گاڑی ہو، بغیر بریک کے گاڑی ہے، اب جب بریک نہیں ہے تو گاڑی چلا رہا ہے نا، بائک چلا رہا ہے تو کیا ہوگا؟ حادثہ تو ہوگا، خود بھی جو ہے نا اس کو بھی نقصان ہوگا، دوسرے افراد کو، یعنی 2 خاندان جو ہے مصیبت میں مبتلا ہو جائیں گے، یہ بھی اور جو دوسرا ٹکرا گیا وہ بھی۔ تو غصہ جو ہے اسی طریقے سے ہے، بغیر بریک کے گاڑی ہے۔ اسی لیے معصومین علیہ السلام نے فرمایا، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ غصہ جب آئے، دیکھیں غصہ جو ہے یہ آگ ہے نا، آگ کے مانند ہے کہ تعبیر جو ہے غصہ جو ہے آگ۔ اب اگر جو ہے آگ لگ جائے تو کیسے بجھایا جاتا ہے؟ پانی سے یا مٹی سے، ہے نا، مٹی سے۔ تو معصومین نے فرمایا، چھٹے امام نے فرمایا کہ اگر کھڑے ہو غصہ آ جائے تو پھر جو ہے وہ تم بیٹھ جاؤ، ہے نا، پھر بیٹھے ہو غصہ آ جائے تو پھر جو ہے وہ جگہ بدل دو، ہے نا، جگہ لیٹنے کریں گے راستے میں کہاں لیٹیے گا، ہے نا، مسئلہ خراب ہو جائے نا، جگہ بدل دو، ہے نا، ایک جگہ بیٹھے ہو جگہ بدل دو۔ اور جو ہے غصہ آئے تو کیا کرو؟ معصومین نے فرمایا وضو کر لو، وضو کر لو۔ کہتے ہیں نا، مثلا لوگ نہیں کہتے غصہ آئے، کہتے ہیں پانی پلا دو، پانی پلا دو، کہتے ہیں نا، تو وضو کر لو، ہے نا، کہ وضو کر لو۔ اور اگر جو ہے وضو نہیں کر سکتے تو پھر تیمم کر لو، ہے نا، تیمم کر لو۔ تو یہ غصہ بھی ایک آگ ہے، اور یہ آگ کو جو ہے پانی کے ذریعے یا مٹی کے ذریعے جو ہے نا بجھایا جاتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے آگ ہے، اب اگر جو ہے جسم میں آگ لگ جائے تو لباس جل جاتا ہے، یعنی انسان جو ہے برہنہ ہو جاتا ہے۔ اگر نفس میں آگ لگ جائے یعنی غصہ آ جائے تو پھر انسان جو ہے برہنہ ہو جائے گا۔ یہ تو جس پڑھیے صلوات محمد۔ یہ غصہ جو ہے ہر انسان کے اندر جو ہے پایا جاتا ہے، وہ جو ہے پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہے۔ اب کب ظاہر ہوتا ہے؟ ظاہر کب ہوتا ہے؟ اسی طریقے سے جب اخلاق کا جو ہے دیوار گر جائے، مثلا جو ہے گھر ہے، دیوار بنی ہوئی ہے، اب اس میں کیا کیا ہے کسی کو معلوم نہیں، گھر کے اندر کیا ہے کسی کو کیا معلوم ہے نا، کیا کیا ہے، لیکن اگر جو ہے دیوار گر جائے تب جو ہے معلوم ہوتا ہے، ارے ان کے گھر میں بائک بھی کھڑی ہے شہر میں، ہے نا، فریج بھی ہے، یہ مشین بھی ہے، یہ سامان بھی ہے، یہ چیز ہے۔ اسی طریقے سے غصہ ہے، جب غصہ آ جاتا ہے تب معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے کون کون سے حیوان چھپے ہوئے تھے۔ صلوات پڑھیے۔ ہاں، لہٰذا جو ہے ہر وقت جو غصہ کرتا ہے نا تو وہ جو ہے اللہ کے نزدیک بلند نہیں ہوتا، ہر وقت سے مطلب جو ہے مثلا معلوم یہ ہوا کہ گھر میں آ رہے موضوع پہ، اب اشارہ ہو گیا بڑھا دیے تو بڑھا دیے، اور کیا، ہم اپنے سے پڑھ ہی نہیں رہے۔ تو ہر وقت جو ہے غصہ کرتا ہے، معلوم ہوا گھر میں ہے تو غصہ کر رہا ہے نا، بچوں پہ غصہ کر رہا ہے، بیوی پہ غصہ کر رہا ہے، مسجد میں آیا تو سب سے غصہ کر رہا ہے، مجلس میں آیا تو غصہ کر رہا ہے، ممبر پہ بیٹھا غصہ کر رہا ہے، سمجھے آپ، ہر جگہ بازار میں گیا غصہ کر رہا ہے، جہاں کہیں بھی گیا ہر جگہ جو ہے ہر وقت اگر جو ہے غصہ کر رہا ہے تو پھر معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ پروردگار کی نگاہ میں جو ہے پست ہے، گرا ہوا ہے۔ دنیا کے نظر میں جو ہے بہت بڑا بلند بن جائے وہ الگ چیز ہے، لیکن جو ہے پروردگار کی نگاہ میں نہیں ہے کہ ہر وقت جہاں کہیں دیکھیے وہاں جو ہے وہ غصہ کر رہا تھا۔ اب آپ دیکھیے کہ اہل بیت معصومین علیہ السلام نے کس قدر ہے نا بردباری کے ذریعے، حلم کے ذریعے جو ہے جو دشمن تھے وہ معصومین علیہ السلام کے چاہنے والے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا، تو چوتھے امام
سے ملا اور جو ہے امام کو برا بھلا کہنے لگا۔ اب دیگر اصحاب بھی تھے، اب وہ ناراض ہوئے، امام نے خاموش کر دیا۔ جب امام نے خاموش کر دیا، چند روز کے بعد اب امام نے کہا کہ ہم اس کے پاس جاتے ہیں، اور جیسے اسے یہ معلوم ہوا، دروازہ امام نے کھٹکھٹایا، معلوم ہوا کہ وہی آئے ہیں، تو اب جو ہے یہ بھی تیار ہو گیا کہ یہ لڑنے کے لیے آئے، اس دن جو برا بھلا کہا تھا۔ اب جیسے ہی وہ باہر نکلا، کہا فرمائیے۔ امام نے کہا کہ جو تم ہمیں برا بھلا کہہ رہے تھے، کہ دیکھو اگر ہمارے اندر جو ہے برائی ہو تو بہرحال پروردگار جو ہے معاف کرے، اگر تم جو ہے وہ بات صحیح نہیں کہہ رہے تھے تو بہرحال پروردگار جو ہے تمہیں بھی معاف کر دے، یعنی کہ تم نے جو یہ سب کہا ہے۔ اب جیسے ہی وہ سنا، فوراً امام کے قدموں پہ گر گیا اور کہا کہ ہماری نظر میں اگر کوئی سب سے زیادہ دشمن تھا، ہم آپ ہی کو سمجھتے تھے، لیکن جو ہے اس نے فوراً جو ہے توبہ اور استغفار کیا، امام کے قدموں پہ گر گیا، یعنی بردباری کے ذریعے، ہے نا، بہترین اخلاق کے ذریعے، حلم کے ذریعے امام معصومین علیہ السلام وہ لوگوں کے سامنے پیش آتے تھے۔ یا ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا، اور اس نے بہت برا بھلا امام کو کہا۔ دیگر اصحاب تھے، چاہ رہے تھے کہ ہم انتقام لیں، امام نے روک دیا، کہا رہنے دو۔ اب چند روز کے بعد امام جو ہے خود گئے اس کے گھر پہ، اور جانے کے بعد معلوم کیا کہ وہ شخص کہاں ہے، تو گھر والوں نے کہا کہ وہ جو ہے کام کر رہا ہے، کھیت میں ہے، وہ کام کر رہا ہے۔ اب جو ہے امام چلے، اب جب دور سے دیکھا کہ آ رہے ہیں تو وہیں سے چلانے لگا کہ زراعت وغیرہ، کھیتی وغیرہ جو ہے سب نقصان ہو جائے گا، اور امام جو ہے ادھر ہی سے چلے آئے، ادھر ہی سے چیخ رہا ہے کہ سب نقصان ہو گیا۔ جب امام قریب پہنچے تو امام نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے کتنا خرچ کیا؟ کہا 100 اشرفی۔ کہا اچھا یہ بتاؤ کہ اگر جو ہے پیداوار ہوتا تو کتنا منافع ہوتا؟ کہا ہمیں معلوم نہیں ہے۔ امام نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں معلوم ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے، لیکن جو ہے انداز سے کتنا ہوتا؟ کہا 100 اشرفی۔ تو امام نے کہا یعنی 200 اشرفی؟ کہا۔ تو امام نے کہا یہ 300 اشرفی لو۔ امام نے جو ہے اسے 300 اشرفی دیا، اور اس کے بعد جو ہے پھر امام نے کہا کہ تم جو ہے ہمارے ساتھ اس طریقے سے پیش آئے، فوراً بس اتنا کہنا تھا، اور فوراً جو ہے وہ ایمان لاتا ہے اور امام سے کہتا ہے کہ ہمیں معاف کر دیجیے۔ اب چند دن گزر گیا، جب گزر گیا تو کیا دیکھا کہ وہی شخص جو ہے مسجد میں بیٹھ کر امام کی تعریف کر رہا ہے۔ اس سے پہلے اس کا نظریہ کچھ اور تھا، اس سے پہلے کچھ اور نظریہ تھا، یعنی ہر ایک سے برا بھلا کہتا تھا۔ اب لوگوں نے دیکھا کہ یہ جو ہے اس کا نظریہ اور کچھ ہو گیا، اب تو یہ تعریف کر رہا ہے۔ بہرحال جو اور تھے اس کے ساتھی وغیرہ، یہاں تک کہ وہ آگے بڑھے، کہ بات آگے بڑھے، بہرحال اس کے بعد جو ہے لوگوں نے ہٹا دیا۔ پھر امام نے اپنے چاہنے والوں سے کہا کہ دیکھو اس وقت تم جو ناراض ہو رہے تھے، جو طریقہ تم اپنا رہے تھے، تو یہ بتاؤ کہ وہ طریقہ جو ہے بہتر تھا یا یہ طریقہ بہتر؟ یعنی اس طریقے سے حلم کے ذریعے، بردباری کے ذریعے جو ہے امام معصومین علیہ السلام جو ہے وہ جو دشمن ہوتا تھا اہل بیت معصومین علیہ السلام کا چاہنے والا ہو جاتا تھا۔ اسی لیے یہ ہے کہ دیکھیے اگر انسان کے اندر جو ہے خود اگر اخلاق نہیں ہے، یا مثلا جو ہے کسی چیز پہ عمل نہیں کر رہا ہے، خود جو ہے عمل نہ کر رہا ہو، اور اگر جو ہے وہ کہے کہ عمل کیجئے، تو پھر حدیث سنا دے نا، چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ خود عمل نہ کرے اور دوسرے سے کہے کہ عمل کریے، تو ایسا ہی ہے کہ جس طریقے سے بغیر چلا کے جو ہے جوڑے ہوئے کمان چلا رہا ہے، اسی طریقے سے۔ تو لیکن اہل بیت معصومین علیہ السلام جو ہے کس طریقے سے جو دشمن ہوتا تھا پیش آتے تھے۔
اگر کہیے 2 واقعہ جلدی جلدی سنا دے، ہے نا، سنا دے نا، بس سست ہو جاتے ہیں آپ، ہم سست ہو جاتے، پڑھیے سب۔ تو 2 واقعہ سنائے آپ کو، ہے نا، 2 واقعہ، ایک رسول اسلام کا ہے نا، اور ایک 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام۔ 5ویں امام جو واعظ کرتے تھے، نصیحت کرتے تھے، خطبہ دیتے تھے، تو بہرحال سب ہر قسم کے ہر افراد جو ہے ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے آتے تھے، تو ایک شخص تھا، وہ بھی آتا تھا، بہرحال شام سے مدینہ آتا تھا اور کاروبار وغیرہ کرتا تھا، بیچتا تھا سب، لیکن امام کو مانتا نہیں تھا، لیکن امام کی واعظ میں آتا تھا، ہے نا، امام کی واعظ میں آتا تھا اور امام کی تقریر وغیرہ سنتا تھا، لیکن امام سے دشمنی تھی، لیکن جو ہے تقریر وغیرہ بیان وغیرہ سنتا تھا۔ یہاں تک کہ بعض لوگوں نے امام سے کہا کہ مولا یہ جو آتا ہے واعظ میں جو آتا ہے اور بیٹھتا ہے، لیکن آپ سے محبت نہیں کرتا ہے، تو امام نے کہا کہ رہنے دو، ہے نا، اسے جو ہے آنے دو، اور اللہ جو ہے بہتر جانتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ ایک شخص نے کہا رسول اسلام سے، اے اللہ کے رسول، یہ شخص جو ہے آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہے اور گناہ بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، فائدہ کیا؟ رسول اسلام نے کہا پڑھنے دو اسے، نماز جو ہے پڑھنے دو، اور آخر کار جو ہے یہی نماز جو ہے اسے برائیوں سے بچا لے گی۔ پڑھتا رہا یہاں تک کہ تمام برائیاں چھوٹ گئی، سمجھے آپ؟ صلوات پڑھیے محمد والے۔ تو امام نے کہا کہ آنے دو اسے، آنے دو، رہنے دو، کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ آتا رہا، واعظ اور نصیحت سنتا تھا، یہاں تک کہ خود اس نے امام سے کہا کہ ہم آپ سے محبت نہیں کرتے ہیں، لیکن آپ کا واعظ فصیح اور بلیغ ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے برابر آپ کے درس میں آتے ہیں اور جو ہے ہم سنتے ہیں، لیکن آپ سے محبت نہیں کرتے۔ امام نے کہا ٹھیک ہے، تم آؤ، آتے رہو، اور یہاں تک کہ پھر چند دن گزرا، اور اس کے بعد جو ہے جب چلا وہاں سے، شام سے چلا، راستے میں بہرحال اتنا قریب آ گیا، اب معلوم یہ ہوا کہ ملک الموت آ گیا ہے، اور اس نے جو ہے فوراً اس کے جو دوست احباب تھے یا بھائی تھے، جو بھی رہا ہو، کہا کہ دیکھو ایسا کرنا کہ امام کے پاس چلے جانا اور امام سے کہہ دینا کہ وہی جو ہے آئے، اور آنے کے بعد نماز پڑھائیں، اور کوئی نماز نہ پڑھائے، اب جو ہم اس دنیا میں نہیں رہیں گے، یہاں تک کہ اسے جو ہے یہ معلوم ہو گیا کہ اب دنیا میں نہیں رہیں گے، بہرحال جو ہے موت کے قریب ہو گیا، مر بھی گیا، لوگوں نے چادر وادر اڑا دیا اس پہ، اڑا کے ایک شخص دوڑتا ہوا امام کے پاس آیا، تو امام نے کہا کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم چلو ہم آ رہے ہیں۔ امام نے نماز پڑھی اور اپنے ہاتھ کو بلند کیا دعا کے لیے۔ اب اس کے بعد جیسے ہی امام اس کے قریب پہنچے، اور پہنچنے کے بعد جب لوگوں نے حرکت دیا تو فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا، اور اٹھ کر بیٹھ گیا فوراً۔ اب جب بیٹھ گیا پھر اس کے بعد امام نے ستو وغیرہ دیا، سمجھ گئے، ستو وتو کھا لیا۔ اب اس کے بعد جب امام جانے لگے، جب جانے لگے تو پھر دوڑتا ہوا امام کے پاس آیا اور کچھ دور لے گیا، اور جانے کے بعد اس نے کہا کہ ہم آپ پہ ایمان لاتے ہیں، ہم جو ہے آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ پہ ایمان لاتے ہیں۔ تو امام نے کہا کہ آخر بات کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہم آپ سے محبت نہیں کرتے تھے، آپ سے دشمنی کرتے تھے، جب دشمنوں کے ساتھ جو ہے آپ اتنا رحم اور کرم کرتے ہیں، سمجھے آپ، تو اپنے چاہنے والوں کے ساتھ کتنا رحم اور کرم کریں گے۔ تو اب آپ دیکھیں معلوم یہ ہوا کہ یہ جو ہے، اچھا دوسرا کہتے ہیں نا وہ جلدی سے کر دیں گے، آپ پہلے ہی سے گھبرا جاتے ہیں نا، کہ اسی طریقے سے رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزر رہے ہیں، اور دیگر اصحاب بھی تھے، ایک اعرابی تھا نا، بدو قبیلہ بنی سلیم کا افراد تھا، 4000 افراد تھے،
اور یہ بدو تھا، بہرحال راستے میں گیا، جانے کے بعد سسمار پکڑ لیا، نیورے کے طرح ہوتا ہے، آستین میں لے لیا، آنے لگا، جب دیکھا کہ رسول اسلام ہے، اب جو ہے رسول اسلام کو برا بھلا جو کچھ بھی اس کی زبان میں تھا سب اس نے کہا۔ جب سب اس نے کہا تو ایک صاحب تھے وہ چاہ رہے تھے حملہ کریں، روکا، کہا کہ نہیں، غصہ نہیں کیا جاتا ہے، صبر کرو، روک دیا، اور جو اپنے غصے کو پی جائے تو پھر وہ جو ہے اس منزل پہ ہوتا ہے، ثواب اس کا نبوت کے درجے پہ ہوتا ہے، روکا اسے۔ اب اسے جو ہے روک دیا، برا بھلا جب کہہ چکا تو رسول اسلام نے کہا اسلام لاؤ، فائدے میں رہو گے، ہے نا، ہر اس میں فائدہ رہے گا، جہاں نقصان ہوگا نقصان بھی ہوگا، جہاں فائدہ ہوگا وہاں فائدہ ہوگا۔ تو اس نے کہا اسلام کی بات کر رہے ہیں، اگر ہماری قوم جذباتی نہ کہتی تو ہم ابھی قتل کر دیتے آپ کو، ابھی جو ہے ہم قتل کر دیتے۔ اور اس کے بعد جو ہے کہنے جا ہی رہا تھا کہ ہم کیا، یہ جو نیورا، نیور کے معنی سسمار، اور جیسے ہی کہا کہ وہ آستین سے نکل کر بھاگا، اب جیسے ہی بھاگا تو اب یہ گھبرا گیا کہ نکل کر بھاگا، تو رسول اسلام نے کہا رکو، گھبراؤ نہیں، اب وہیں سے رسول اسلام نے آواز دی، فوراً دوڑتا ہوا آ گیا سسمار، اب دوڑتا ہوا آ گیا تو اب یہ دنگ ہو گیا۔ اب اس کے بعد رسول اسلام نے کہا کہ تم بتاؤ ہم کون ہیں؟ اب جو ہے پروردگار نے اسے زبان دے دیا، اس نے کہا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن جو ہے عبد المناف۔ اب جب کہا تو اس نے کہا یعنی آپ محمد ہے، آپ کے والد جو عبداللہ ہے۔ اب جب کہا تو یہ سوچنے لگا کہ یہ کہ جو ہے سوسمار وہ جو ہے بول رہا ہے تو ہم تو انسان ہیں۔ اب جیسے ہی اس نے یہ دیکھا منظر کو اور فوراً جو ہے وہ رسول اسلام کے قدموں پہ گرا، اب اس کے بعد جو ہے وہ کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہو گیا۔ تو مکمل کر دے اس کو، ہے نا، اس کو مکمل کر دیا جائے، بات تک تو ہو گئی۔ اب ہو گیا تو بہرحال رسول اسلام نے اس سے پوچھا کیا چاہیے تمہیں، بھوکے ہو یا لباس نہیں ہے؟ کام بھوکے بھی ہیں، لباس بھی نہیں ہے، سواری بھی نہیں۔ تو رسول اسلام نے کہا کہ کوئی ہے جیسے سواری دے گا؟ تو جناب سعد کھڑے ہو گئے کہ اے اللہ کے رسول ہم جیسے اونٹ دے دیں گے۔ تو کہا کہ پروردگار تمہیں جنت میں ایسا سواری دے گا کہ وہ جو ہے پرواز کرے گا، گھوڑا وغیرہ جو ہے اڑتا تو ہے نہیں لیکن ایسا اللہ دے گا کہ وہ جو ہے پرواز کرے گا۔ پھر مولا علی نے بھی اسے عمامہ دیا، رسول اسلام نے ان کے لیے دعا کی، جناب عمار نے بھی کہا کہ اے اللہ کے رسول ہم نے ان کے لیے بھی رسول اسلام نے دعا کیا۔ اب آخر میں کہا کہ مسئلہ کھانے کا تو ہو گیا، لباس اونٹ تو کھانے کا کون ہے؟ تو رسول اسلام نے کہا کہ جناب سلمان سے جائیے اپنے ازواج کے پاس۔ وہ گئے تو معلوم ہوا کہیں پہ کچھ نہیں تھا۔ اب آخر میں انہوں نے یہ سوچا کہیں ملے یا نہ ملے، لیکن شہزادی کے در پہ ملے گا۔ جناب سلمان آیا اور آنے کے بعد سوال کیا تو شہزادی نے پورا واقعہ بیان کر دیا کہ اس طریقے سے ایک شخص آیا ہے اور وہ جو ہے قبیلہ سلیم کا فرد ہے، 4000 افراد ہے، وہ غریب ہے، اس طریقے سے ایمان لایا، پورا واقعہ بیان کیا۔ تو شہزادی نے اپنی چادر کو دیا اور جناب سلمان شمون یہودی کے پاس لے گئے، گروی رکھا، اس نے جو ہے کھجور اور گندم وغیرہ دیا۔ اب چادر کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد وہ سمجھ گیا نا کہ ہم نے توریت میں دیکھا تھا، جناب موسیٰ نے جو بیان کیا، بہرحال وہ دیکھنے کے بعد جو ہے فوراً مسلمان ہو گیا۔ چادر دیکھ کر اس میں بھی بہت نقطہ دقیق ہے لیکن جانے دیجیے، مسلمان ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو ہے شہزادی نے روٹی وغیرہ آمادہ کیا، سلمان سے کہا کہ لے جائیے۔ جناب سلمان نے کہا شہزادی بچے بھی بھوکے ہیں، رکھ لیجئے۔ شہزادی نے کہا نہیں، ہم نے عہد کر لیا، نظر کر لیا تھا، لے جاؤ۔ اور جناب سلمان جو ہے لے کر آئے اور لانے کے بعد دے دیا۔ اب اس کے بعد رسول اسلام جب گھر پہ آئے تو کیا دیکھا کہ بچے جو ہے فاقے سے ہیں، کچھ شہزادی جو ہے فاقے سے ہیں۔ رسول اسلام نے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کیا، اللہم ہؤلاء اہل بیت، یہ اہل بیت ہے نا، پروردگار تو نے بنی اسرائیل کو نعمتیں دی، وہ تو ناقدر تھے نا، وہ تو تھے ہی بدبخت، لیکن پروردگار نے انہیں بھی دیا، کہا انہیں بھی دیا، یہ تو ہمارے اہل بیت ہے۔ یہاں تک کہ شہزادی ایک حجرے میں گئی اور جانے کے بعد جو ہے
نماز پڑھتی ہیں ہاتھوں کو بلند کر کے، ہے نا، دعا کر رہی ہیں کہ اب جو ہے جنت سے طعام آ گیا۔ اب پھر جو ہے مولا علی نے سوال کیا، جب سوال کیا تو رسول اسلام نے بتایا کہ علی دیکھیے، شہزادی نے جو اسے رابی کو دیا تھا اس کے عوض میں پروردگار نے جنت سے طعام بھیجا۔ یہ تو بہرحال دنیا میں تھا۔ اور پھر رسول اسلام نے اس سے کہا کہ تم اپنے قبیلے میں جاؤ اور جانے کے بعد جو ہے لوگوں کو مسلمان کر دو۔ یعنی یہ اخلاق بردباری دیکھ کر اب جو گیا 4000 افراد تھے، اور جیسے ہی گیا اعلان کرنے لگا، سب اس کے آگے بڑھ کے حملہ کرنا چاہا کہ وہ تو جادوگر ہے، ایسے ہے، کس پہ ایمان لائے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ سب غلط فہمی ہے، وہ جادوگر وغیرہ نہیں، یہاں تک کہ 4000 جو افراد تھے سب کو مسلمان کر دیا۔ پڑھ دیجئے صلوات۔ بہرحال کی علم اور بردباری اور حلم کے ذریعہ آپ دیکھیں کہ خود جو ہے اہل بیت معصومین علیہ السلام تو اس منزل پہ تھے، لیکن اہل بیت معصومین علیہ السلام کے جو چاہنے والے تھے کس منزل پہ تھے۔ یہاں تک کہ روایت میں یہ ملتا ہے کہ بس آخری فقرہ کہ جناب جب کربلا واقعہ ہو گیا اور عاشور کے بعد زہیر ابن قین کی بیوی نے اپنے غلام سے کہا کہ دیکھو کربلا میں سب شہید ہو گئے اور حسین کو کفن دیا گیا ہوگا، سب کو کفن ملا ہوگا، غسل ہوا ہوگا، سب کو کفن ملا ہوگا، لیکن زہیر ابن قین کی لاش جو ہے اسی طرح پڑی ہوگی۔ تو اپنے غلام سے کہا کہ یہ کفن لو، لے کر جاؤ اور زہیر ابن قین کو غسل دے دینا، کفن پہنا دینا، دفن کر دینا، اور آنا تو پھر ہم تمہیں آزاد کر دیں گے۔ بس آخری فقرہ۔ اب جو ہے زہیر ابن قین کی بیوی انتظار کر رہی، سوچ رہی تھی کہ اب غلام جا رہا ہوگا، اب غلام پہنچا ہوگا، اب غلام غسل دے رہا ہوگا، اب غلام کفن پہنا رہا ہوگا، سوچ ہی رہی تھی کہ اب جو ہے 2 یا 3 روز کے بعد غلام آیا، دق الباب کیا، زہیر ابن قین کی بیوی نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھا، غلام آیا ہے اور کفن ہاتھوں میں ہے۔ تو تڑپ گئی، کہا کہ ہم نے کچھ کہا تھا کہ غسل دے کر آنا، کفن پہنا کر آنا، دفن کر کے آنا تو ہم تمہیں آزاد کر دیں گے۔ غلام نے کہا بیوی آپ ہمیں آزاد کریں یا نہ کریں، لیکن جب ہم کربلا میں گئے تو حسین ابن علی کی لاش بے غسل و کفن جلتی ہوئی زمین پروردگار اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مریض ہے پروردگار انہیں شفاء عاجل عنایت فرما، پروردگار جو مرحومین عذاب برزخ میں مبتلا انہیں جلد سے جلد آزادی نصیب فرما، پروردگار جو لا اولاد ہے اسے اولاد نبی عنایت فرما، پروردگار حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، من جوان انصار میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ حضرات ایک بار سورہ رحم 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر اپنے اپنے مرحومین جتنے نام تھے اسماء ہیں، جتنے اسماء ہیں جو نیت سب کے روح کو اصال فرما۔ السلام علیکم یا عوام اللہ علی الارواح التي علت ففدائك لك مني سلام الله عبدا ما بقيت وقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسن والعلي ابن الحسن والأولاد الحسن وعلى أصحاب الحسن ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا غريب الغرباء، السلام عليكم يا بين الظفر والوقراء، السلام عليكم يا شمس الشمس، السلام عليكم يا نسنا، السلام عليكم المدفون والزيت، السلام عليكم يا شيخ الزوار يلدان بالعزن يا علي بن مسجد ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا صاحب الزمان، السلام عليكم يا خليفة الرحمن، السلام عليكم يا شريك القرى،
السلام علیکم یا قائد البرہان، السلام علیکم یا امام السنان، السلام علیکم المغرب ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.